بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محبت اتنی دے دیا جائے کہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابھی ایک 17 سال کا بچہ ہے تو بچپنے کی کچھ نہ کچھ حرکتیں تو ہوں گی۔ اچھا، کیا ہم نے نہیں کیا؟ کیا ہم نے وہ حرکتیں نہیں کیا جو ہمارے سامنے بچے کر رہے ہیں؟ تو شاید کوئی تو ملے گا ہی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک آدھ شاید مل جائے۔ تو جس عمر میں یہ تقاضے فطرتی طور پر رکھے گئے ہیں، اس تقاضے کو ہم بدل دینا چاہیں تو یہ بات تو مناسب نہیں۔ اور کوئی ایسی بات جس سے اس کو یا کسی کو نقصان پہنچ جائے، اس بچے کو یا کسی کو، تو اس کو سمجھانے کے لیے پیار بڑھا دیجئے پہلے، کیونکہ اس کو سمجھانے سے پہلے غصہ آئے گا۔ اس کی حرکت ایسی ہوئی، جب اس کی حرکت ایسی ہوئی، غصہ آیا، تو جب غصہ آیا اور غصہ کریں گے تو ہم اعتدال سے ہٹ جائیں گے، اور جب اعتدال سے ہٹ جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اور اپنا تھوڑا نقصان نہیں ہوتا، بیجا غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ کتاب رکھیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ کسی کو بنانے کے لیے ہم اپنا ایمان خراب کریں تو یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، غصہ جس پر کیا جاتا ہے اس کے دل میں ہماری محبت بڑھتی ہے یا نفرت بڑھتی ہے؟ بتائیں ذرا، آپ لوگ بھی بتائیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں، بیان تو نہیں کر رہے ہیں۔ نفرت بڑھے گی، نفرت بڑھے گی۔ پھر جیسی جیسی نفرت بڑھے گی ویسی وہ اندر غصے میں یہ کہے گا اب تو اور نہیں مانوں گا، اب تو اور نہیں مانوں گا۔ اس لیے اس کے بجائے کہ غصہ کیا جائے، پیار دے دیا جائے، وہ مان جائے، یہی تو چاہ رہے ہیں، تو اسے پیار سے کہا جائے اور اتنا پیار جتایا جائے کہ اس کو شرم آنے لگے کہ کیسے اب نہ مانوں۔ تو 17 سال کے ایک بچے کے دادا نے اس کو کچھ باتوں کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، یہ مت کرو، ایک دو بات تھی تو مان نہیں رہا۔ تو ایک دن پھر دادا نے بلایا اور پھر بڑے پیار سے سمجھایا۔ تو اس نے گھر میں جا کر اپنی ماں سے کہا کہ دادا ابا نے اتنے پیار سے کہا ہے کہ اب ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ دادا ابا اسے جون سے سمجھا رہے ہیں۔ کب سے؟ دسمبر کے شروع میں دادا ابا نے جب پھر کہا تو اس نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ دادا ابا اتنے پیار سے آج سمجھا رہے تھے کہ اب تو مان لینا چاہیے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 مہینہ ہوا۔ اور اگر ہم پٹائی کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو زندگی بھر نہیں مانتے، تو ہم صبر کر کے بچوں کو پیار سے نہ سمجھا دیں کہ کچھ دن کے بعد مان ہی جائیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو صحابہ کو جو تکلیف پہنچی ہے اور جو دین میں بڑا نقصان ہوا ہے سبھی جانتے ہیں، تقریباً بار بار واقعات پڑھے جاتے ہیں، اور برسوں گزر گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے جب قابو بھی پا لیا تو غصہ کرنے کے بجائے پیغام کیا بھیجا بھائی سے ان کے کو میری زبان میں تو خالد کو سمجھدار سمجھتا ہوں۔ اب ایسی حالت میں برسوں کا ایسا کردار جس میں آدمی غصے میں بھرا ہوتا بالکل کہ آج تو ہم بتائیں گے، اٹھا لاؤ اس کو، بمبئی کی زبان، اٹھا لاؤ، گرفتار کرو، چاروں طرف سے گھیر لو اسے۔ ہم لوگ جن کو تھوڑی بہت توفیق ہو گئی ہے دین پر چلنے کی اور سنت کے اہتمام کی، نماز پڑھنے کی، ہم باقی جگہ پر کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟
جو انہوں نے کیا اس کے نتائج اچھے نکلے، ان تجربہ ہوا، تاریخ شاہد ہے، تو پھر جس سے نفع ہوا ہم اسی طرز عمل کو کیوں نہ اپنا لیں؟ اس لیے طالب علموں کو بھی پیار دو، اپنے بچوں کو پیار دو، محلے کے بچوں کو پیار دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محلے کے بچے کتنا خوش ہوتے تھے، کیسے دیکھ کر خوشی ان کو ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں رک جاتے تھے، ان سے مزاح بھی کرتے تھے اور باتیں بھی کر لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں امیر المومنین نے ایک صاحب کو گورنر بنا کر بھیجنا چاہا کسی دوسری جگہ، ان کو اپوائنٹ کر دیا کہ یہ گورنر ہوں گے فلاں جگہ، چن دیا، اور مدینے پاک سے باہر ان کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں وہ بھی تھے۔ راستے میں کچھ بچے جو کھیل رہے تھے، اب کھیلتے ہیں تو مٹی تو لگی رہتی ہے، ہاتھ تو گندے ہی ہوتے ہیں، آ کر امیر المومنین سے لپٹ گئے، سارے کپڑے ان کے خراب ہو گئے۔ لیکن امیر المومنین اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تمام صحابہ کے درجات، صحابیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی جیسی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو جو گورنر صاحب تھے انہوں نے کہا آپ نے ان بچوں کو کیا منہ لگا رکھا ہے، یہ سارے کپڑے آپ کے خراب ہو گئے۔ یہ مفہوم ہے اس واقعے کا، میں تو اپنے بچوں کو بھی ایسے نہیں رکھتا۔ تو امیر المومنین واپس ہو گئے، کہنے لگے چلیے اب آپ کو گورنر بنانا میں نے منسوخ کر دیا، کہ جب آپ بچوں کو پیار نہیں دے سکتے تو وہاں کی عوام کو کیا پیار دیں گے؟ پیار ایسی چیز ہے کہ اسی سے جیت ہوتی ہے، غصے سے جیت نہیں ہوتی، غصے والا ہارتا ہے، پیار والا جیتتا ہے۔ اس لیے یہ طے کر لیا جائے کہ ہم غصے سے نہیں سمجھائیں گے، ہم پیار سے سمجھائیں گے، ہم پیار سے سمجھائیں گے۔ بات شاید سن 76 کی ہوگی، ہمارے محلے کی مسجد میں مکتب چلا کرتا تھا، وہ جو جناب جی تھے نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، لیکن ہردوئی کے طرز پر جا کر وہاں قرآن پڑھنا اور پڑھانا سیکھ لیا تھا، اور دیندار آدمی، تو پڑھاتے بہت اچھا تھے، پڑھتے بھی بہت اچھا تھے، اس لیے کہ اتنا تو نے سیکھ لیا۔ اور ہمارے اس محلے میں کچھ بچے ریلوے لائن کے دوسری طرف سے آتے تھے، ادھر غریبوں کی بستی تھی، جس مسجد میں پڑھاتے تھے ادھر امیروں کی بستی تھی۔ تو پڑھاتے وقت دیکھتے اگر کسی بچے کا چہرہ اترا ہوا ہوتا تو اسے پیار سے بلا کے پوچھتے وہ ناشتہ کیا تھا؟ اب اس غریب کے گھر میں ناشتہ ہی نہیں تھا تو کرتا کیا؟ اب ہمارا بچہ ناشتہ نہ کرے تو ہمیں فکر ہے، لیکن اگر کسی اور کا بچہ ناشتہ نہ کرے تو ہمیں کیا فکر ہے، ہمارے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ ان کو تو امت کے ایک ایک چھوٹے بڑے سے تعلق تھا۔ تو اسی گلی میں دودھ کی دکان تھی، اپنے پیسے سے دودھ منگا کے اس کو پلاتے تھے، اور اتنا بوجھ لیتے تھے پڑھانے کا کہ کبھی کبھی بات ہوئی تو پتہ چلا شام تک سر دکھ جاتا ہے، کیا کروں۔ ایک ایک بچے کی ایسی فکر ہوتی ہے، میں کیسے اسے پیار سے سمجھا دوں، کیا ہے غصے سے نہیں، کیسے اسے پیار سے سمجھا دوں۔ ہمارے سب چھوٹے بچے بچیاں سب نے انہی سے پڑھا ہے۔ آج اگر آ جائیں تو سارے بچے بچی جو بن سکتا ہے ان کے لیے کرنے کو تیار ہے۔ اور پہلے اس زمانے میں کبھی کبھی گھر پہ آتے بھی تھے تو سارے بچے خوش ہوتے تھے۔ یہ اچھا ہے کہ ہم کو دیکھ کر سب بچے خوش ہو جائیں، یا یہ اچھا ہے کہ ہم کو دیکھ کر سب بچے ڈرنے لگیں؟ ہم گھر میں جائیں تو ہماری بیوی ہمارے بچے خوش ہو جائیں، ہماری بہویں خوش ہو جائیں، ہمارے داماد ہم سے ملیں تو خوش ہو جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ سب ہم سے ڈرنے لگیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ادب کی سکھاتے رہیں، آسان آسان سنتیں کوئی مشکل نہیں ہیں،
لیکن جو آسانی سے ہو سکتی ہے، جس کو روز کیا جاتا ہے، مثلا بیٹا دیکھو کرتا پہننے کے وقت سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالو، یہ سنت ہے۔ اب اچھا کپڑا پہن کر آیا، بیٹا تم نے سیدھے آستین میں ہاتھ ڈالا یا بھول گئے؟ اب دیکھا تو ہم نے، استاد نے ہے نہیں یا ہم نے بڑے نے دیکھا نہیں اس کو۔ اگر وہ ڈرے گا تو جھوٹ بولے گا بھولا ہے تو، اور نہیں ڈرے گا تو سچ بتا دے گا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ ڈانٹیں گے ہے نہیں، بگڑیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، اچھا بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ دیکھو سنت کے مطابق اتار لو، اتارنے کی دعا پڑھ لو، اور پھر توبہ کر لو کہ اللہ پاک میں نے غلطی کیا، اور پھر سنت کے مطابق پہن لو۔ اب تم کو شیطان جو بھلاتا ہے وہ نہیں بھلائے گا۔ یہ نہ کہو بھول گیا، کل پھر بھول گیا تھا، آج پھر بھول گئے، اب وہ جھوٹ بولے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری سختی سے کتنی برائیاں وجود میں آتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے ایک مولانا صاحب یہاں ایک اسکول ہے، اس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بیٹھیں گے تو سب بچوں کو لے کر آج صبح کی دعا کس نے نہیں پڑھا، تو جس نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ اٹھا دے گا، تو مولانا ڈانٹیں گے نہیں، مولانا کہیں گے ماشاء اللہ دیکھو کتنے سچے بچے ہیں، یہ کتنا سچ بولتے ہیں۔ مسلمان کبھی تو بچوں کو سکھا دیا، مسلمان کبھی تو بچے زور سے بولتے جھوٹ نہیں بولتا، یعنی بھول گئے تو ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہم بھول گئے، بلکہ ایک دم اطمینان سے ہاتھ اٹھا دیں گے آج یہ چیز ہم بھول گئے۔ اب مولانا ان سے کہتے ہیں دیکھو تم نہیں بھولتے، تم نے نیت کیا تھا نا کرنے کی، بچے کہتے ہیں ہاں، تو تم کو تو شیطان نے بھلا دیا، تمہارا دشمن ہے شیطان۔ تو ان بچوں کی تربیت سچ پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، پیار سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بچے جھوٹ نہیں بولتے، سکھاتے ہیں۔ بچے کھیل کھیل میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، بچے کھیل کھیل میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوگا، اور جب پیار سے بولیں گے تو سب کام جو ہم چاہتے ہیں بڑی آسانی سے ہوگا۔ اور جب ہم غصے سے رہیں گے، ہمارا گھر ہے، ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، اماں ہیں، ابا ہیں، وہ کچھ بول دے تو غصہ کرنے کے بجائے پیار سے سمجھاؤ اور غصے کو تو ختم ہی کر دو بالکل۔ اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ یہ غصہ جہاں کرنا، جتنا کرنا آپ کو پسند ہے، ہمیں وہاں اتنا ہی کرنے کی توفیق دے دیجیے، اور جہاں آپ کے لیے غصہ نہ کرنا پسند ہو وہاں آپ ہم غصے سے بچا لیجیے۔ قاعدہ شروع ہوتا ہے تو بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ عام طور سے 4 سے 5 سال ہو جاتی ہے، تقریباً 10 سال کے بعد ان کا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھے گا، تقریباً 10 سال کے بعد لکھے گا۔ تو 5 سے لے کے 15 سال تک میں فرشتہ ان کا گناہ نہیں لکھتا نا، یعنی بالغ ہونے تک ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے نا۔ غلطیاں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ جب کرتے ہیں اور اللہ لکھنے نہیں دیتا فرشتوں کو تو ہم ان کی غلطی پہ کیوں مارتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، جب اللہ کہہ رہا ہے مت لکھنا تو ہم کیوں مارتے ہیں؟ تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے، کبھی بناوٹی غصہ ہو، غصے میں نہ ہو۔ ہم کو غصہ کرنا ہے، یہ لڑکا مانتا نہیں، اس پہ غصہ کرنا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے، اجازت ہے، ایسا موقع ہے تو اس کے لیے اس وقت تو نہ کرے جب غصہ آیا ہے، خود کو تیار کرے، اس وقت اس کو سمجھانا ہے اور غصے میں سمجھانا ہے، ذرا سا چہرہ وہرہ بنا کے، ذرا زور سے آواز کر کے، تاکہ یہ تھوڑا سا ماننے لگے، ڈر جائے کہ تو وہ غصے کی کیفیت ایسی ہو کہ ادھر تو ڈانٹ رہا ہو زور سے اور ایسے پلٹ کے جائے تو مسکرانے لگے، تو سمجھو غصہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اس غصے کا اچھا اثر پڑے گا کہ غصے میں نفرت کا جذبہ بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جب نفرت کا جذبہ بن جائے گا تو یہ غصہ بے اثر ہو جائے گا، الٹا اثر اس کا ہوگا، سدھرے گا نہیں، بگڑے گا۔ اور پہلے سے جب اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے، اس لیے ڈانٹ کر پلٹ جائے تو مسکرا دیں اور دعا کر دیں
کہ اللہ میں نے تو آپ کے لیے غصہ کیا تھا. جو عمل ان کے لیے ہوتا ہے وہ اپنا بڑا اثر رکھتا ہے، اور جو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے وہ اس سے بھلائی سامنے نہیں آتی، اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. اور بچے لوگ استاد کا اتنا ادب کرے کہ استاد کہے کہ یہ بچہ ہمارا سب سے زیادہ با ادب ہے، تو اس میں سب سے زیادہ با ادب کون بننا چاہتا ہے؟ بچے آئے نا، بتاؤ، ہے نا؟ جب سب بننا چاہیں گے تو سب فکر کریں، تم با ادب بن جاؤ، سب بنے کہ نہ بنے، ایسی کوئی ترتیب بتا دوں؟ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب. تو تم سب سے آگے بڑھ جاؤ، اس کا طریقہ بتا دوں؟ چاہیے؟ تو محمد دعا کریں، اے اللہ یاسر کو بہت با ادب بنا دیجیے. کیا کہیں؟ یاسر کو بہت با ادب بنا دیجیے، بہت اچھا بنا دیجیے، اور ہم کو یاسر سے زیادہ با ادب بنا دیجیے. ہاں، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ ان کو جو دعا کر رہے ہیں ان کو با ادب بنا دیجیے، اچھے نمبروں سے پاس کرائیے، ان کو ٹاپر بنا دیجیے. تو دعا قبول ہو جائے گی نا. اور جب یہ اس طرح سے کہیں گے تو آپ آگے بھی بڑھ گئے، یاسر پیچھے بھی ہو گئے، لیکن آپ نے یاسر کے لیے اچھی دعا کیا، ہمدردی کا جذبہ رکھا، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور جب ہمدردی کی خبر کر دیں گے یاسر کو کہ یاسر میں تمہارے لیے تنہائی میں دعا کرتا ہوں، تو یاسر خوش ہو جائیں گے کہ نہیں خوش ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے نا. تو ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کرو، ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ کوئی ہم سے آگے نہ بڑھنے پڑے، سب پیچھے رہیں. سب دین کے کام میں پیچھے رہیں، اچھی بات ہے کیا؟ دین کے کام میں سب آگے بڑھے، سب اچھے رہے، ہم سب سے آگے بڑھ جائیں، تو ہے نا کام کی بات. یہ ایک دعا روز مانگا کرو، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا حافظ بنا دیجیے. تم لوگ حفظ کر رہے ہو نا، کس کی پسند کا؟ اپنی پسند کا حافظ بنا دیجیے. بس مانگ کے دیکھو کیسا ملتا ہے، باعمل حافظ بن جاؤ گے. اور ایک دعا یہ صبح پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہو نا، اس کا ایک الگ ثواب ہے، لیکن صبح میں 10 دفعہ پڑھ لیا کرو. اور پڑھائے مناسب، صبح پڑھائیے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، مفہوم کتاب میں لکھا ہوا. اور 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے 10 دفعہ خالی صبح میں پڑھا جائے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ صبح میں بھی، مغرب بعد بھی، اور سوتے وقت بھی. تو یہ سب عمل کی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عمل نہیں ہیں، بہت بڑے عمل ہیں. اس لیے وہ جو کہا کہ کپڑا پہننے کی سنتیں، جوتا پہننے کی سنتیں، اتارنے کی سنتیں، یہ سب جو چھوٹی چھوٹی بتائی جاتی ہیں، چھوٹی نہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی ہے. بس اس کی کوشش کریں کہ اس پر عمل کراتے رہیں. اس کے انوارات ہیں کہ دل میں انوارات یہ جمع ہوتے رہیں گے، اس کا نور بنے گا اور عمل آسان ہو جائے گا. اور ایک دعا ضرور کرو، روز کرو، اور الفاظ وہ ہے وہ یاد کر لو، مطلب سمجھو. اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 2 الفاظ ہیں. اور اپنی زبان میں مانگ لو کہ اللہ ہم کو حلال رزق کھلائیے اور عمل صالح کی توفیق عطا. کمائی کا مسئلہ حرام کا بہت کم ہے، اکثر مسلمان حلال کماتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مسائل نہیں جانتے، وہ کچھ حرام بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن حرام دھندا کرنا یہ مسلمان جلدی کرتا نہیں. کہیں کہیں نظر آئے گا کوئی دھندا تو حلال ہی کر رہے ہیں، لیکن ذبیحہ کے مسائل ہیں، اور بازار میں دوسری بہت سی ایسی چیزیں ہیں. فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کا بہت خیال رکھو. شیطان کوشش کرتا ہے کسی صورت سے ان کو حرام کھلاؤ. تو دیکھ رہے ہیں منہ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، مرغی ہاتھ میں ہے، بات کیے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں.
تو اس لیے حلال روزی کا سوال کرو کہ اللہ حلال روزی دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم لوگ سے کام لے لیں گے دین کا، اور ایک اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اچھے انسان کا مطلب کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے گھر والے ہوں یا باہر والے۔ اور یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، خلاصہ ہے اس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے جاتے اور کچھ دیر میں پہنچتے اور یہ سمجھتے کہ گھر والے سو گئے ہیں تو آہستہ سے سلام کرتے۔ اس کا مطلب کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب قصور کو معاف فرما دے، غفلت کو دور فرما دے، اور ہم سب کو اچھی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، راضی ہو جائے۔